سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک میں وہاں ترجمہ اور سیرت نبی کی کتابیں پڑھا کریں، 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ ابھی بھی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا میں اپنے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر کروں۔ اور آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ رمیسہ نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ رمیسہ کہتی ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ میری نانی بتاتی تھی کہ فیصل آباد گھنٹہ گھر روڈ پہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ 2 چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ گھنٹہ گھر کے قریب ایک پرانا برگد کا پیڑ بھی تھا، اور 2 ایسی خوفناک چیزیں ہمارے ساتھ پیش آتی تھیں۔ نانی اماں کہتی تھیں کہ ان میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس رکشہ ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس روڈ کے اوپر، گھنٹہ گھر روڈ کے اوپر، رات 2 سے 2:30 کے درمیان ایک رکشے والا آتا تھا۔ کوئی بھی سواری جب اس کے پاس جاتی تھی تو وہ اس کو لفٹ دیتا تھا، جب بٹھاتا تھا تو پیسے نہیں لیتا تھا۔ اور کہا جاتا تھا کہ کافی عرصے سے تب ادھر ایسی اموات ہونے لگیں جن کو دیکھ کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اب ایک انسان کی طبعی موت ہے، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ کسی نے بہت وحشیانہ طریقے سے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو مار دیا ہے۔ اور اب یہ واردات، یہ کام اتنا زیادہ ہونے لگا کہ لوگوں کی موت میں اچانک سے بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا، اور اس اضافے کی وجہ وہ رکشہ ڈرائیور کیسے تھا، یہ سب کو کیسے پتہ لگا، یہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح پتہ لگا کہ ایک شخص جو کہ روڈ کے ایک کارنر پہ کھڑا تھا، سردیوں کا موسم تھا، اور کوئی مسافر تھا جو کہ بس سٹینڈ سے اترا، اور وہ شاید رکشے کی تلاش میں چلتا ہوا اس روڈ کے اوپر آیا، تو اسے جب ایک رکشے والے نے بلایا، اور وہ وہی رکشے والا تھا جو کہ اپنے رکشے میں جب کسی کو بٹھا لیتا تھا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو اپنا اصل روپ دکھاتا تھا۔ وہ کوئی رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ ایک جن تھا، اور وہ لوگوں کو اس قدر ان کو ڈراتا تھا، ان کے اوپر تشدد کرتا تھا کہ کچھ لوگ رکشے سے نیچے چھلانگ لگا دیتے تھے اس کی خوفناک چہرہ دیکھنے کے بعد، اور ان کی جان تو بچ جاتی تھی لیکن وہ شاید اپنی ٹانگوں سے اور ایسی چیزوں سے محروم ہو جاتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس نے چلتے ہوئے رکشے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی رکشے سے، تو سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بھاگ کر آیا اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس شخص کو جس کو اس نے سنبھالا، اس کا یہ کہنا تھا کہ جلدی سے مجھے ادھر سے لے چلو، کیونکہ یہ رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ ایک جن ہے جو کہ رکشہ ڈرائیور کے روپ میں آتا ہے، اور اس کے بعد اپنی اصل شکل دکھا کر انسانوں کو مار دیتا ہے۔ یہ وہی رکشہ ڈرائیور ہے جو کہ رات 2 سے 2:30 کے درمیان آتا ہے۔ بدقسمتی سے میں بھی اس کا شکار ہونے لگا تھا۔ انہوں نے جب اس رکشے والے کو دیکھا تو وہ آگے جا کر غائب ہو جاتا تھا، اور لوگوں کو مار کے وہ اسی روڈ کے اوپر پھینک دیتا تھا۔ اب کڑیوں سے کڑیاں جب ملنے لگیں تو پتہ لگا کہ وہ رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ ایک جن ہے، اور وہ روز رات کو آتا ہے اور لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اس رکشے والے کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ رات کے ٹائم کسی کو بھی اس روڈ کے اوپر کوئی رکشہ ملے تو وہ بالکل اس رکشے میں نہ بیٹھے، کیونکہ وہ ایک جن ہے رکشے والا۔ وہ ایسا چھلاوا تھا کہ جو لوگوں کے اوپر انتہا سے زیادہ ظلم بھی کرتا تھا، اور ان کو اپنی وحشتناک شکل سے ڈراتا بھی تھا۔ یہ واقعات اچانک سے پھر ہونا رک گئے جب لوگوں کو اس چیز کے متعلق اویئرنیس آئی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس فیصل آباد گھنٹہ گھر روڈ پر وہ رات کے ٹائم آتا ہے، اور ادھر ہی اس کی موت ہوئی تھی اس رکشہ ڈرائیور کی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جو شخص تھا وہ
اس کی موت کے بعد ہی یہ واقعہ اس لیے شروع ہوا کہ شاید اس جگہ پر جنات تھے یا اس کے اوپر جنات تھے جو کہ اس کے مرنے کے بعد اسی کے روپ میں لوگوں کو نظر آتے تھے اور رکشے میں کے روپ میں نظر آتے تھے۔ پہلے وقتوں میں یہ چیزیں کچھ زیادہ ہوتی تھی، ان کے متعلق اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو خوفناک چینل ہیں اور جو مولوی حضرات آتے ہیں وہ پھر اب ان چیزوں کے متعلق ہمیں واضح کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچتے کیسے اور یہ چیزیں کیسے آتی ہیں، یہ کس ٹائم پر ہوتی ہیں اور ان کی کیا آگے نشانیاں ہو سکتی ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں اب آ کر پتہ لگنے لگا، جس سے لوگ اپنے آپ کو اب بچا سکتے ہیں۔ تو یہ رومیسا کہتی ہے ایک تو یہ کہانی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ دوسری ایک اور کہانی جڑی ہوئی ہے، وہ بھی کہانی اس طرح کی ہے کہ اس برگد کے پیڑ کے اوپر بھی کہا جاتا تھا، جو کہ گھنٹے گھر کے اندر ابھی بھی موجود ہے، ادھر ایک عورت تھی جو کہ امید سے تھی اور اس نے خودکشی کر لی تھی، اسی درخت کے اوپر خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ادھر بھی ایک عورت کو دیکھا جاتا تھا، ایک بوڑھی عورت نظر آتی تھی جو کہ آدھی رات کے ٹائم ادھر جتنے بھی ارد گرد کتے ہوتے تھے ان کو مار کر اسی برگد کے پیڑ کے نیچے پھینک دیتی تھی۔ لگ بھگ 40 سے 50 کتوں کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر ان کو جہاں بھی کیا ان کو پھینک دیا گیا یا دفنا دیا گیا، جو بھی تھا۔ اب اس چیز سے سب بہت پریشان تھے کہ آخر کون شخص ہے جو کہ کتوں کو اس طرح بے دردی سے مار رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ وہی رکشہ ڈرائیور ہے، لیکن یہ بات غلط تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کے اوپر ایک بوڑھی عورت کا بسیرا ہے، جس کا بسیرا آج بھی ہے، اور وہ عورت ان کتوں کو مارتی تھی، اور وہ مارتی صرف کتوں کو تھی، اس کے علاوہ وہ کسی انسان کو نقصان نہیں دیتی تھی۔ لگ بھگ 50 سے 60 کتے تھے جس کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ان کتوں کی گردن سے وہ خون پیتی تھی، اور جب ان کو صبح اٹھ کر دیکھا جاتا تھا تو وہ بالکل ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوتے تھے۔ لگ بھگ ڈھیر سارے کتوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی اور وہ درخت سے نیچے آتی تھی، وہ درخت سے نیچے کرولنگ کرتے ہوئے آتی تھی جیسے بچہ کسی فرش کے اوپر چلتا ہے۔ اس منظر کو کئی لوگوں نے دیکھا، اور جب کسی عامل کو ادھر بلایا گیا تو پہلے وہ ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں ادھر خود انویسٹیگیشن نہیں کروں گا، اس جگہ کو نہیں دیکھوں گا، تب تک میں اس بات پہ یقین نہیں کروں گا۔ انہوں نے جب اس جگہ کی خود ساری پیروی کی، دیکھا اس جگہ کو، تو ان کو بھی رات کے ٹائم وہ عورت دکھائی دی۔ وہ پرسرار عورت بوڑھی تھی، اور وہ ایک چڑیل تھی جو کہ ان کتوں کو کھا جاتی تھی۔ کتے اس نے اپنی خوراک بنائے تھے، لیکن اس طرح کسی بھی جانور یا انسان کو ہم مرتے نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی جان بچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اسی درخت کے اندر قید کر دیا، اس کی جڑ کے اندر۔ اور وہ ایسا کہتی ہے کہ میری نانی اماں کا یہ کہنا تھا کہ اس جڑ کے اندر سے کبھی گندی اسمیل آنے لگتی تھی اور کبھی خوشبو آنے لگتی تھی جہاں پر اس چیز کو دفنایا تھا۔ یہ اب کیا ماجرا تھا یہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج تک اس مخلوق کا ادھر بسیرا ہے اور وہ ادھر رہتی ہے۔ اب وہ نظر تو کبھی نہیں آئی، لیکن اس کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی اس برگد کے پیڑ کے قریب سے گزرتا ہے اس کو عجیب سے یا تو اثرات ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر سایہ جنات آ جاتا ہے، یا پھر کچھ عجیب و غریب چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ برگد کے اس پیڑ کے نیچے اب کوئی بھی نہیں بیٹھتا جب سے اس کی جڑ کے اندر اس مخلوق کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے خوفناک واقعات لاہور گھنٹہ گھر روڈ کے اوپر، فیصل آباد گھنٹہ گھر روڈ کے اوپر لوگوں کے ساتھ آج بھی پیش آتے ہیں۔ اگر زیادہ تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرے تو یا موٹر سائیکل گزرے تو وہ خود بخود الٹ جاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ادھر ایسی کیا چیز ہے جو کہ گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل کو ایسے الٹا دیتے ہیں۔ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جگہ وقت کے ساتھ ساتھ ادھر مصروفیات بھی انسانوں کی بڑھ گئی ہے، لیکن آج بھی ان چیزوں کے وہاں پر اثرات ضرور ہیں۔ تو یہ کہانی رومیسا کی تھی جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ لسنرز، آج میں لانگ سٹوری نہیں شیئر کر سکتی، کافی دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہے، فلو ہے اور سر میں درد ہے، اس کی وجہ سے
میں نیکسٹ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہونے کے ساتھ ایک لانگ سٹوری شیئر کروں گی، اور میں اپنا ایک ولاگ چینل بھی بناؤں گی جس کا لنک جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں ولاگنگ بھی کروں گی، اور مجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، اور میرے اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں، میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس سردی میں اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو اور خود بھی بچائیں، کیونکہ یہ سردی بہت زیادہ ہے اور یہ کسی کو بھی بیمار کر سکتی ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔